یا اللہ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ جب سگی اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑے گی اور کہے گی ہمارے ماں باپ نے میں کیا کیا، جتی پر جتی مار کر، پاؤں دروازے کی چوکھٹ پر مار کر اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جائے گا۔ فرمایا ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، ان کے لیے قرضہ دے دے، لاوارث ماں باپ کی کفالت میں کروں گا۔ الہ العالمین اور کیا کرے گا؟ فرمایا سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے دروازوں پہ رولیں گے، عید رمضان کے اندر بیوہ بھابی لوگوں سے زکاة مانگتی پھرے گی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضہ ان کے لیے مجھے دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بڑا چڑھا کے میرا بندہ میں تجھے عطا کروں گا، ان کے لیے قرضہ دے دے۔ جس بھابی جو تیری میری بندی، تیری بھابی تمہاری بہو جو قرضے مانگا کرے گی، تیرے سے لے کے کفالت میں کروں گا، ان کے عید کے کپڑوں کی ذمہ داری میری، ان کے گھر سیویاں پکنے کی ذمہ داری میری، ان کے بجلی کے بلوں کی ذمہ داری میری، ان کے بچوں کے اسکولوں کی فیسوں کی ذمہ داری میری۔ الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا والیتامی والمساکین وابن السبیل، جتنے مجھے نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، مصیبتوں کے مارے نظر آئیں گے، دکھیارے نظر آئیں گے، تنگ دست نظر آئیں گے، یتیم نظر آئیں گے، لاوارث نظر آئیں گے، بچہ ہو جوان ہو حالانکہ دودھ پیتا نظر آئے گا، پگوڑے میں سیرخان نظر آئے گا، 80 سال کا نظر آئے گا، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب کفیل ہے، تمہارا رب کا وکیل ہے، پروردگار عالم نے تمہاری دنیا آخرت کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے کپڑے روٹی مکان کے لیے مالک کائنات نے اپنے بندوں کے آگے خود ہاتھ پھیلا دیا ہے۔ ضرورت ہے اسے ہاتھ پھیلانے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ، زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے، اور ہاتھ کیوں پھیلایا؟ پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، ہاتھ بھی کہہ رہا دو مجھے قرضہ، کس لیے؟ بہتری تمہاری ہے۔ قیامت کے دن لاوارثوں کی طرح کھڑے ہو گئے، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، میں دوں گا میں دوں گا، اگر نہ یاد رکھ انچی انچی کا میں تیرے سے حساب لوں گا، مٹی کے ذرے کا تیرے سے حساب لوں گا۔ میں جٹ کی بات کر کے جاؤ، میرے عزیز و زمیندارہ مجمع بیٹھا ہے، کھیت کھلیان والے لوگ بیٹھے ہیں، جب انسان کی فصل تیار ہوتی ہے، فصل کی کٹائی کے بعد جب دوسری فصل کی بجائی ہونا شروع ہوتی ہے، کھیت کو زمین کو ہموار کرتے ہیں، کڑا مارتے ہیں، بلیڈ مارتے ہیں، تو مسلمانوں کی آمد و رفت کا راستہ کتنا اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اوکھا نہ کر، سوکھا کام کر، اتنا راستہ تو بنا دے کہ پل صراط سے آسان سے گزر سکے، اتنا راستہ تو بنا دے کہ میرے سامنے سے گزرتا ہوا جنت میں جا سکے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کلمہ جس نبی کا پڑھا، سیرت کے عنوان پر جو پیغام ہو رہا ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ تجھے 4 پیسے دے دے، اترائیو نہ، چادر چاہ سے پاؤں نہ باہر نکالیو۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو زیادہ امیر نہ سمجھیو، اگر تیرے پڑوس میں غریب رہتے ہیں، ان کے مکان کی دیواریں چھوٹی، ان کے گھر کے اندر بجلی کوئی نہیں، ہوا کا معقول انتظام کوئی نہیں، تو اپنا مکان بنانے سے پہلے، اپنے مکان کی دیواریں اونچی کرنے سے پہلے غریب کی ٹھنڈی ہوا کا خیال کرنا۔ اگر تیری مکان کی دیواریں اونچی بن گئی جس کی وجہ سے غریب کی ٹھنڈی ہوا رک گئی، یہ نہ ہو قبر کے اندر خدا تیری میری ہوا کو روک کے رکھ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے نکلے، کس کا مکان ہے؟ یہاں سے تو ڈولی اٹھی تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اے میرا نبی تیری جو گھر والی بنائی، تیری زوج بنائی، جو تیری نکاح میں دی، عام عورت نہیں، تیری بیوی تیرے بستر پہ آ کے بیٹھی، میں نے ساری عورتوں کے لیے، اللہ اکبر، سارے انسانوں کے لیے ان کو مائیں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، مکان ہے، ڈولی اٹھی یہاں سے، اللہ اکبر، جناب ام حبیبہ کی، یہ کون ہے؟ مکان ہے جس میں آمد و رفت رہتی ہے حضرت امیر معاویہ کی، یہ کون ہے؟ مکان ہے جہاں سے ابو سفیان رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کی مکان کی باؤنڈری تھوڑی سی گلی میں تھی، تھلا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے دروازہ بجا دیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ عمر کیا بات ہے؟ آج چہرے کا رنگ بدلا، ماتھے پہ تیور چڑھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان، اللہ اکبر، رسول اللہ کا سسر
اپنی جگہ، سالہ امیر معاویہ اپنی جگہ، تیری تھی نبی کی بیوی اپنی جگہ، لیکن یہ مسلمان کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ عمر دنیا کے اندر بے انصافی نہیں، انصاف کرنے آیا۔ اگر تیرے گھر کے اندر ہتھوڑا موجود ہے آپ مجھے لا کے دو، یہ 4 اینٹیں توڑ کے میں مسلمانوں کی آمد و رفت کو صحیح کروں گا۔ اگر نہ عمر کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، گھر کے اندر ہتھوڑا بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے عمر اللہ تجھے رکھے یا مجھے رکھے، اگر دونوں میں سو جو پہلے چلا جائے گا کالی کملی والے کو جا کے بتلاؤں گا۔ جس عمر کے ہاتھ میں جھولی میں امت کو ڈال کے آیا، آج عمر رب کی دھرتی پر رہ کر اللہ کی عزت کی قسم انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ یا تو آپ گلیوں میں گزر کے دیکھ لیں، روڈ بڑے بڑے گورنمنٹ کی آمد و رفت کی جگہ کے اوپر گورنمنٹ کی جگہ پر بنا رکھے، کوئی روک کے دکھائے۔ نجائز تجاوزات اللہ معاف کرے ہماری عدلیہ کو، وہاں سے سٹے لے کے 50 سال تک سٹے چل رہا ہے، کوئی روک تھام ہی نہیں۔ یاد رکھنا جب جج کا قلم انصاف کے تقاضے پورے نہ کرے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کریں گے جن حالات پر خدا کا عذاب دنیا کے اندر آتا ہے۔ جب وکیل کے دلائل میرے عزیزوں مجرم کو میرے عزیزوں معاف کروا دیں اور مظلوم کو سزا دلوا دیں، سمجھ لو اللہ اکبر حالات ہمارے مخالف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ناپ تول کے اندر میرے عزیزوں کمی ہونے لگ جائے، پیمائش میں کمی ہونے لگ جائے، رحمت عالم نے کس کے لیے فرمایا او لوگوں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مومن سب کچھ میں کہہ رہا ہوں، رحمت والے نبی کا فرمان ہے مومن سارا کام کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج جتنے بیٹھے میرے سمیت آپ جتنے بیٹھے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے سب کی بات نہیں کرتا، مجھ جیسے نکمے جب تک اپنی بات کے اندر جھوٹ کو شامل نہ کر لیں ہماری بات کا معیار نہیں ہوتا۔ کہتے کاروبار نہ کریں یا تو کاروبار چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، مالک کائنات کہہ رہے الا لعنت اللہ، تیرا کاروبار جھوٹ پر، تیرا ذمہ دارہ جھوٹ پر، تیری بول جھوٹ پر، تیرا معاملہ جھوٹ پر، تیرا لین دین جھوٹ پر۔ اور میرا بندہ اگر مجھے جھوٹ نظر آ گیا تو میں تیرے پر رحمت نہیں برساؤں گا بلکہ آسمانوں سے لعنت برساؤں گا۔ الہ العالمین وہ کھلے وہ بچے جو منہ پہ پڑیں گے وہ لعنت منہ پہ پڑے گی۔ مالک کائنات کا ہاتھ کا اشارہ منہ پر چھپے گا، ہاتھ کا نشان ہوگا کہ ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا پھر دیکھ جب تو میرے سے بغاوت کرے گا، میرے سامنے دو نوری کرے گا، میں تیری اولاد کو تیرے سامنے لا کے کھڑا کروں گا، تیری بچی کو تیرے سامنے ننگا کر دوں گا، تیری بیوی کو اتنا زبان دراز کر دوں گا کہ اس کا کڑوا بول پانی اور کے ذائقے کو متاثر کرے گا، سالن روٹی کے ذائقے کو متاثر کرے گا، بستر کے آرام کو متاثر کرے گا، اے سی کی ہوا کو متاثر کرے گا۔ ایسا کڑوا بول ہوگا جب تک توبہ نہیں کرے گا اور کڑوے بول پر اتراتا رہے گا کہ کڑوا بول تجھے منو من مٹی کے نیچے پچا کے چھوڑے گا۔ الہ العالمین میں کیا کروں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے میرا بندہ میرے سے ڈرتے ہوئے قدم اٹھانا، اگر تو سولی پر لٹکا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے، اے میرا بندہ تیرے جسم کا ماس علیحدہ نہ کر دیا جائے، ماس کٹوا لینا، ٹکڑے کروا لینا، آگ کے اندر جل جانا، لیکن جس زبان سے تو نے میرا کلمہ پڑھا، میرا نام لیا، میرے سونے نبی کا نام لیا، خبردار اس زبان سے جھوٹ نہ بولنا۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، میاں بیوی دونوں سے، بہن بھائی دونوں سے، سسرال ننیال آپس میں جھوٹ پر میرا جو سارا نظام چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اللہ یہ زمین بھائی بھائی کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، یہ زمین اللہ قیامت کے دن کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب اس زمین کو سمیٹ کر لائے گا، خدا کی مٹی اللہ کے ہاتھ میں آئے گی، منہ پر مارے گا۔ یہ وہ مٹی تھی، یہ وہ مرلے تھے، یہ وہ ایکڑ تھے کہ بھائی کے سینے میں گولیاں اتارنے میں بے شرما تو نے دیر نہیں کی۔ یہی وہ زمین کا ٹکڑا تھا کہ باپ کو زہر دے دیا، یہی وہ زمین کا ٹکڑا تھا کہ بہنوں کو وکیلوں کے سامنے، جج کے سامنے، کمرہ عدالت کے اندر ذلیل کرنے میں دیر نہیں کی۔ مار اس کے منہ پر۔ یہی وہ زمین کا ٹکڑا تھا کہ بہنوں کو وکیلوں کے سامنے، جج کے سامنے، کمرہ عدالت کے اندر ذلیل کرنے میں دیر نہیں کی۔ مار اس کے منہ پر۔
بچائے تیری زمین تجھے بچائے گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، بتاؤ اس دن کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یا تو کمرہ عدالت سے بھاگ جاتے ہیں، کمرہ عدالت سے سزائے موت کا مجرم فرار ہو گیا، گولی کا نشانہ ٹھیک نہ لگا، کیمرے میرے عزیزو لائٹ چلی گئی، کیمرے چل نہ سکے، لیکن وہ کیمرہ تو نہ لائٹ کا محتاج، نہ یو پی ایس کا محتاج، نہ سولر کا محتاج، نہ جنریٹر کا محتاج۔ جب سامنے کھڑا کریں گے کیا کہے گا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مالک کائنات ذرا دوبارہ پلٹا تو صحیح، ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی کا نہیں گزار کیا ہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کھڑا ہو جائیں، خبردار جب ہلنے کی کوشش کرے گا، جب تھوڑا سا دائیں بائیں مارنے کی کوشش کرے گا، اٹھاؤ 29واں پارہ، اٹھاؤ 28واں پارہ، 27واں پارہ۔ اللہ اکبر، قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر کے منظر۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ زرعون سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ پتنگ ہواؤں میں ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ پتھر دھاگے کے ساتھ باندھ کے گاٹی پھینکتا ہے، یوں کر کے پتنگ کے اندر دھاگا وہ پتھر پھنستا ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ جب راہ فرار کی کوشش کرے گا، 70 گز لمبی جہنم کی سلسلہ کو بلائیں گے، جہنم کی زنجیر لائی جائے گی، ڈالو فرشتے اس کے پیر میں گھما کے یوں کر کے ڈالیں گے، پیروں سمیت ہاتھوں سمیت جکڑ کر خدا کے سامنے لا کے پھینک دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بھاگ، سجدہ کرنے لگے گا، زبان سے خدا سے معافی مانگنے لگے گا، زبان کو گانٹھ باندھ دی جائے گی، سجدہ کرنے لگے گا، کمر کے اندر سڑیا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے لا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ لا بیوی کا حسن و جمال، لا انگلینڈ یونان ہالینڈ ہالینڈ کا پیسہ، لا پاکستان کا پیسہ، بیٹیوں کا حق دبایا تھا، بہنوں کا حق دبایا تھا، پھوپھیوں ماسیوں کا حق دبایا تھا، لا لا لے گیا ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ۔ فرمایا 4 مرلے 8 مرلے کی بات نہیں، پوری روئے زمین کو سونے سے چاندی سے بھر کے لے کے آئے گا۔ اللہ یہ لے لے معاف کر دے، مالک کائنات قبول تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا تھا، اے بیٹی اگر تو چاہے تو تیرے بستر کے گدے بھی سونے چاندی کے، تیرے گدوں میں روئی بھی سونے کی بنوا دوں، لیکن میری بچی خیال کر جتنا استعمال کرے گی حساب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ جب ان سونے چاندی کا حساب لیا جائے گا تو تیرا ابا بھی تیرے سے ہاتھ چھڑا کے پر ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو بیٹی بھی صابرہ تھی، اللہ اکبر، باپ کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی دنیا کو مال و متاع مبارک ہو، ہمیں اللہ کا رسول مبارک ہو۔ تو آج میرے محترم دوستو، بات لمبی نہیں کرتا، سر کی نماز کا وقت ہے، سب نے اپنے گھروں پہ جانا ہے، کام کاج میں، کسی نے جانوروں کے باڑے میں، کسی نے بازار سودا صرف لینے کے لیے جانا ہے، کسی نے سفر پر، ہم نے بھی جانا ہے۔ بس مختصر سے آپ حضرات کے سامنے آج میرے پیاروں میں بات عرض کرتا ہوں، آج اپنے گھر چلے جانا۔ بے شک میں نے اتنا آپ کو قرآن پاک علماء اکرام کی موجودگی میں پڑھ کے سنایا، پتہ نہیں آپ یقین کرو یا نہ کرو، مسلمان ہو انشاءاللہ یقین کرو گے۔ آپ گھر چلے جانا، کسی کو عمر 30 سال کی، کسی کی 50 سال کی، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ یہ سوچنا آپ نے میں نے سارے دن میں ساری زندگی میں کیا کمایا کیا کھویا۔ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو سجدے میں پڑھ کے دکھا دینا، اگر نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو سجدے میں پڑھ کے دکھا دینا۔ مولوی صاحب اگر گناہ زیادہ تب بھی سجدے میں پڑھ جاؤں، اگر نیکیاں زیادہ تب بھی سجدے میں پڑھ جاؤں، اگر گناہ زیادہ تو سجدے میں پڑھ کے معافی مانگ لینا، اگر نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو سجدے میں پڑھ کر سبحان رب العلیٰ کہہ کے اس کا شکر ادا کر لینا۔ یہ مولد صرف یہاں کی ہے۔ الہ العالمین گناہ زیادہ میرے ہو گئے، اللہ نہ کرے آپ کے میرے بھی نہ ہو، اللہ گناہ زیادہ ہو گئے، کب تک؟ یا اللہ دنیا کے دفتر تو صبح سے لے کر 5 بجے تک کھلے رہتے ہیں، کئی 8 بجے ٹائم ہوتا ہے، مالک تیرا دفتر معافی کا کس وقت کھلا رہتا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے دنیا بنائی اس وقت سے کھول دیا، قیامت سے 2 گھڑیاں پہلے تک کھلا رہے گا۔ جب 2 کا دروازہ بند ہوگا تو تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے
جائے گا اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ پہاڑ جب ہوا میں اڑنے لگ جائے، فرمایا دن رات میں بدل جائے، سورج پر کالک سے عیسیٰ آ جائے، چاند میں نور ہو جائے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے، زمین جھٹکے سے ہلا دی جائے، وخرجت الارض اثقالها، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرے سارے اوپر تیرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرے مالک کا کوڑا برسے گا، تیرا مالک آئے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جب اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ آئے گا تو فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، الا من عظم، بولنا تو دور کی بات، سر اٹھانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، جسے خدا بلائے گا وہی بولے گا، ورنہ کوئی نہیں بولے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، ادھر سے ہولنا کی آئے گی، اللہ اکبر، ایسا گرم ہوا کا تھپیڑا آئے گا، یہ ہونٹ لٹک کر پیروں میں، یہ ہونٹ لٹک کر پیچھے گر جائے گا، ایسے ہوا کا تھپیڑا آئے گا، جہنم پتہ نہیں کتنے میل دور ہوگی، وہ یوں کر کے پھونک مارے گی، سانس لے گی، لوگوں کے چمڑے ادڑ کے جہنم کے اندر جا کے گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کی تیاری سے، اس دن کی ہیبت سے پہلے وہ لوگوں میرے عزیزو تیاری کر لو، کہاں اتنی بڑی جہنم کا اتنا سا وجود، جو پاؤں کے اندر کانٹا برداشت نہیں کرتا، ہاتھ کے اندر کیل برداشت نہیں کرتا، جسم پر مچھر برداشت نہیں کرتا، چہرے پہ مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ کہے گا مولا سانو دسیا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پھر کہیں گے اللہ جی بس کریں، اللہ جی بس کریں، ربا سنتا سی، چوری صاحب سنو تو صحیح، تین پکی داڑھی دا واسطہ، تین پگ دا واسطہ، سنتے صحیح۔ یہ آدھا گھنٹہ نہیں بولے گا، 2 گھنٹے نہیں بولے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، بیوی کو جہنم میں ڈال دے، ماں کو ڈال دے، باپ کو لے لے، اللہ ان کی میری جگہ انہیں لے جا، مجھے بچا لے۔ اللہ کہیں گے اخسو کتے انکر زبان جھوٹ نہ بول، اخسو فیہا ولا تکلمون۔ 1800 سال کے بعد اللہ بولے گا، اللہ بولنے پر قادر ہے، لیکن 1800 سال کے بعد جب وہ کہے گا یا ربنا، میرے نبی نے فرمایا بولتے بولتے آواز گدے کی ہو جائے گی، منہ سے خون آنے لگ جائے گا، آنکھوں سے خون پی پائے گا۔ 1800 سال کے بعد جو سلام نہیں آئے گا، وہ کہے گا اخسو فیہا ولا تکلمون، اور بھونکنا بند کر دے، آج تیری زبان سے میرا نام اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے آج تو مجھے بلا رہا ہے، میں نہیں آؤں گا، کل تو نے مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا، میں نے 5 مرتبہ کہا مجھے بلا لے، میں نے تیرے دروازے کے اندر کہا، تیرے کمرے میں کہا، تیرے اے سی روم والے کہا مجھے بلا میں آؤں گا۔ یا اللہ تو آتا بھی ہے، فرمایا تجھے یقین نہیں آتا آدم سے پوچھ، جب عرفات کے میدان میں کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، میں آیا کہ نہیں آیا، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت کہہ کے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا، ابراہیم نے آگ کی گہرائی میں مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا، اور تو اور شانوں والے محمد نے بدر کے میدان میں مجھے بلایا، میں آیا یا نہیں آیا۔ نہ میں تلواروں کے بل بوتے پر، نہ گھوڑوں کے، نہ سواری، نہ اونٹوں کے بل بوتے پر آیا۔ اس وقت ساری دنیا کے سردار، نبیوں کے نبی کا حال یہ تھا، ایک چادر سینے پر ایک تہمت باندھا ہوا، اس وقت بلال بھی کھڑا تھا جس کے پہر میں جوتا کوئی نہیں تھا، اس وقت ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ کھڑے تھے جن کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی، مفلسی اور بھوک کے مارے میں ان کے چہرے کی رنگت بھی اڑ گئی، ان کے چہرے کے گال بھی اندر چلے گئے، بھوک کی وجہ سے ان سے سیدھا نہ کھڑا ہو جاتا ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے ہاتھ اٹھا کر بلایا، میرے نبی گواہی دے میں آیا کہ نہیں آیا، قرآن گواہی دے رہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور نہیں یقین آتا۔ میرے نبی کی حرم عائشہ سے پوچھ مجھے بلایا میں آیا کہ نہیں آیا۔ عائشہ جب مصلی پر آ گئی، نبی نے بھی کہہ دیا اگر تیرے سے کوئی معاملہ ہو گیا تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب ابو بکر باپ، میرے عزیزوں مصیبت میں باپ یاد آتا ہے، مصیبت میں ماں یاد آتی ہے، مصیبت میں ویر یاد آتے ہیں کہ میرا ابا میرے سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا، مائی کہتی میری اماں بالکونی میں چڑھ گئی، میں نے کہا بھائی ادھر آ، تو بھائی بھی کہنے لگا تو جان تیرا کام جان۔ اللہ اکبر۔ جب میری عائشہ نہیں ہتی ہوئی، میری عائشہ میرے نبی کی عائشہ اکیلی ہوئی، اس نے سجدے میں پڑھ کر مجھے بلایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا، پھر میں آیا وج گج کے آیا، اور پھر میں نے قرآن میں آنے کا اعلان کیا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا
ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ او میرا بندہ، میں جس طرح اس وقت آیا آج بھی آؤں گا، ہواؤں میں بلا میں آؤں گا، دریا میں بلا میں آؤں گا، کھاریاں میں بلا میں آؤں گا، جاتریاں میں بلا میں آؤں گا، پہاڑوں پہ بلا میں آؤں گا، جہازوں میں بلا میں آؤں گا، دکانوں پہ بلا میں آؤں گا۔ بس بندے پھر تیری میری نبنی کوئی نہیں، تیری میری یاری کوئی نہیں۔ کیسا بدبخت ہے، جب تو مجھے بلاتا ہے میں آ جاتا ہوں، جب میں تجھے بلاتا تو کیوں نہیں آتا؟ تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو اندھیرے میں نہیں آتا، تو بارش میں نہیں آتا، تو سخت سردی میں نہیں آتا۔ میرا بندہ بتا، بیوی ہسپتال میں تھی، اللہ اکبر، ڈاکٹر کہہ رہے تھے بچہ الٹا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اے میرے بندے، تو نے بارش میں زالہ باری میں اوئلے پڑ رہے تھے، میرے بندے تو نے مجھے بلایا، میں آیا یا نہیں آیا؟ اللہ اکبر، میرا بندہ ابا طور تو زندگی موت کی کشمکش میں تھا، مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب میں تیرے بلاوے پہ اندھیرے میں آ جاؤں تو تو میرے بلاوے پہ روشنی میں کیوں نہیں آتا؟ تو معلوم ہوا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میں نے تو تجھے اپنا بندہ سمجھ لیا، بدبختہ تو نے مجھے اپنا رب ہی نہیں سمجھا ہے۔ لیکن پھر یاد رکھ، تیری میری نبھ گئی دنیا کے اندر تو وہاں نبھے گی، اگر تیری میری ٹوٹ گئی ساری دنیا زور لگا لے، پھر تجھے میرے قہر سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ یہ میرے عزیزوں، میں نے ہو بہو قرآن کی بولی آپ کے سامنے رس کی، مولا ایسی بات ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ آج میرے عزیزوں اللہ کو منا لو، ماننا آسان ہے۔ بیوی سے چائے مانگو، کہے گی تھکی ہوں، بیٹے سے کہو دہی لا دے، کہہ دے گا بابا جی ابھی لا کے دیتا ہوں، بھائی سے کہہ دو یار پیٹرول کوئی نہیں موٹر سائیکل دے دے، انکار کرے گا۔ میرے بندے تیرے اپنے انکار کر جاتے، میں نے بھی کبھی تجھے انکار کیا، تو نے رات میں پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ بیٹی جوان تھی، تو نے مجھے بلایا، میں تیرے اچھے دماغ دروازے پہ لایا نہیں لایا؟ اے میرے بندے، تیرے گھر میں فاقہ تھا، تو نے مجھے روکے دکھایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو نے مجھے کھاریاں بلایا، تو نے مجھے مکے مدینے بلایا، جہاں بلایا آیا۔ یا اللہ، کس حالت کے اندر، اور میں اجلے کپڑے کوئی نہیں، احرام کی حالت کوئی نہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، خار تھا، بدکار تھا، ڈوبا ہوا ذلت میں تھا، تیرے اپنے تیرے سے نفرت کر گئے تھے، تیری بیوی تیرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اکیلا تنہا بستر پہ پڑا تھا، اتنا بھی بے سہارا ہو گیا کہ پانی کا گلاس نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اے میرا بندہ، تیری آنکھیں آخری سانسیں چل رہی تھی، تیری روح یہاں اٹک گئی تھی، اس وقت تو نے مجھے اشاروں میں بلایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور تو نے کہا معاف کر دے، بتا میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ یا اللہ، اللہ مجھے قرآن میں سمجھا دے، اے مالک، ساری 70 سال کی زندگی گناہ کر کے چلا گیا، مالک آخری وقت آیا، میں نے کہا معاف کر دے، تو نے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ چلیے سمجھ تو آ گئی، گناہ معاف ہو گئے، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے کہا دے ہاتھ پہ داد، لکھ اسٹامپ پیپر پر دستخط کر پر نوٹ۔ میں نے کہا اللہ کیا کروں؟ کہ وعدے سے نہ پھریو، میں نہیں پھروں گا۔ میں نے کہا اللہ کیا وعدہ؟ فرمایا بندہ آخری وقت ہو، آخری وقت ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو، 25% سانس اندر رہ گئی ہو، اس میں بھی 16% باہر نکل گئی ہو، 11% اندر، 9% اندر ہو، اشارے سے لڑکھڑا کرتے ہوئے کہہ دینا معاف کر دے، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ یا اللہ گناہ تو معاف ہو گئے، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ کرے گریمنٹ۔ اللہ کیا فرمایا؟ پہلے تیرے سے میں نے اسٹامپ پیپر کرائے، اب میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، آخری وقت میں گناہ آخری وقت میں معافی مانگ لے، معاف کر کے جہنم کے دروازے بند کر دوں گا۔ اگر تیری معافی مجھے پسند آ گئی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ معاف کر کے جنت کے دروازے بند کر دوں گا، اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی کریم ذات سے کیا وجہ کیوں دور ہو؟ پھر اس رب کو دنیا میں منا لینا چاہیے نہ کہ نہیں؟ 1000 2000 پہ مان جائے تو منا لینا چاہیے، معافی مانگ کے مان لو، گھر سے ایک روٹی 1 سال کی کٹوری دے کے مان منوانا چاہیے تو مان جائے تو سودا سستا ہے۔ آج اپنے رب کو منا لو، ہم سب کچھ کر بیٹھے، اس کے ساتھ اب خدا کو ناراض کر بیٹھے، آج اللہ کو راضی کر لو۔ اس کی ناراضگی ہمارے چہروں پہ نظر آ رہی ہے، اس کی ناراضگی ہمارے گھروں میں اولاد کی نافرمانی
میں نظر آ رہی ہے، اس کی ناراضگی اللہ کے گھر سے دوری میں نظر آ رہی ہے، اس کی ناراضگی قرآن کی تلاوت کی انکاری میں نظر آ رہی ہے، آج اللہ سے صلح کر لو۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم جاتنی والو، اتنے ہم نہیں بیٹھے، جب میں نے کہا اللہ سے صلح کر لو تو آسمان سے فرشتوں کا زمین پہ تانتا بن گیا۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کا بندہ اللہ سے صلح کرنے کے لیے آیا، ہم اسے لکھ کے دینے کے لیے آئے ہیں، تو معافی کا اعلان، توبہ کا اعلان کر، خدا معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا ہوگا؟ میاں مہندی صاحب نے، میاں محمد حمی خان صاحب نے یہ زمین دی، ٹینٹ لگے فلانا ہوا، فرمایا جب بندہ معافی مانگے گا تو زمین سے آسمان تک چراغا ہی چراغا ہو جائے گا۔ پھر دیکھو غلطی میری تھی، غلطی میری تھی، چوری صاحب کی ہو جانتی کرو یار، میں بندہ دیکھ کے صلح کر لگی نہیں۔ مالک کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہوا، چراغ کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے سے ناراض تھا، آج اس نے میرے سے صلح کر لی۔ فرشتوں کے اندر پھر مقام بلند ہو رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ سے صلح کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، ایک اللہ والے میرے عزیز و آخری بات، ایک اللہ والے شہر میں بستی میں کھڑے تھے اور لوگوں کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا بزرگوں کیوں رو رہے ہو؟ کئی لوگوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، انہیں فکر ہی کوئی نہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، یہ پھر بھی اپنی موج مستی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ راضی ہونا چاہتا ہے، یہ راضی ہونا نہیں چاہتے، وہ راضی ہونا چاہتا ہے، یہ راضی ہونا نہیں چاہتے۔ وہی اللہ والا کچھ عرصے کے بعد قبرستان چلے گئے، وہاں بھی رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا زندوں کی بستی میں بھی رو رہے تھے، مردوں کی بستی میں بھی رو رہے، کہا ہاں رونا بھی ایک تھا، لوگ بھی یہی تھے جو پہلے یہاں اب یہاں آ گئے، وہاں اس لیے رو رہا تھا، وہ راضی ہونے کے لیے تیار تھا، یہ تیار کوئی نہیں۔ آج قبر میں پڑے رو رو کے راضی کرنے کو تیار، وہ راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ تو میرے چاند آج اس سے صلح کر لو، آ جاؤ، کچھ نہیں مانگ رہا، صلح کر لو، بس توبہ کا ایک بول مانگ رہا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کو راضی کرنا لے تو سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ذرا آنکھ کے اندر پانی لا کے دکھا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، چٹے بال دکھا دو یا اللہ میری توبہ، یہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ اللہ کھر گیا سب کو، یا اللہ میری توبہ دکھا دو، خدا کی قسم کر جوانی توبہ کر دو، اللہ شیوائے پیغمبری 25 سال کا جوان کہہ دے معاف کر دے۔ میرے علماء اکرام سے سنا اللہ مشرق مغرب کے جتنے قبرستان ہیں اس کی توبہ کی برکت سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ کہو یا اللہ میری توبہ، جوانوں کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ دنیا میں بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات ہے، رات کو خالق سے ملاقات ضرور کیا کرو، تہجد کے وقت اٹھ جایا کرو، 7:15 عشاء کی نماز ہے، 5:30 فجر کی نماز ہے، میرے عزیزوں کم سے کم 10 گھنٹے کی رات ہے، 9.5 گھنٹے سو لو، 9.5 گھنٹے سو لو، صبح 4:30 اٹھ گئے، واش روم جا کے وضو کو استنجا کر کے وضو کر لیا، 2 تہجد کے نفل پڑھ کے اس کے پہلے میرے عزیزوں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور جا کے کہہ دو اللہ پہلا میزبان آیا، پہلا مہمان آیا ہے، پھر وہ میزبانی کرے گا، رحمتوں سے کرے گا، برکتوں سے کرے گا، خیر سے کرے گا، رزق میں فراوانی سے کرے گا، دنیا کے اندر مال عزت کی ترقی سے کرے گا۔ بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ تہجد کی عادت ڈالیے اور فجر کی نماز کے ساتھ ساری نمازوں کی پابندی کیجئے۔ یہ اللہ کا گھر تمہارے سامنے ہے، اسے نماز اثر کا سجدہ کر کے بات کر کے چلے جاؤ۔ میرے بھائی جو میرے پاس تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب میں ہم دونوں عقل مند تبھی ہوں گے جب میرے عزیزوں اسے سمیٹیں گے اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں گے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس وقت میرے عزیزوں ضرورت یہ ہے کہ نبی والی سیرت کو سنانا بھی، نبی والی سیرت کو اپنانا بھی اور نبی والی سیرت کو عام کرنا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، ٹوٹی پھوٹی کامل تو نہیں، پگڑی، ٹوپی، رومال، داڑھی، کھلے آستین، بین والا گلا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، یہ گول دامن، لباس تو ہر کوئی ہے، ہر ایک میں نماز قبول ہے۔ میرے عزیزوں جو محبوب کو پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند ہونا چاہیے۔ تو یہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں بھی حضور کی سیرت کو اپناؤں گا، آپ انشاءاللہ سارے اپناؤ گے، حضور کی غلامی میں زندگی گزارو گے، حضور کی ختم نبوت کی نوکری کرو گے، صحابہ کی خادمی کرو گے، ملک پاکستان اسلام کے لیے کچھ کرو گے، کہہ دو انشاءاللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جن کی توبہ قبول ہو گئی یا جن کی نہیں ہوئی ان کی توبہ جن کی قبول ہوئی ان کے صدقے سب کی قبول فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے سب کی قبول فرما۔
اس توبہ کی خوشی میں اللہ اسی سال عمرہ بھی نصیب فرما، حج بھی نصیب فرما۔ اب آخری بات، یہ 8 کنال کی جگہ ہے میرے پیارو، یہ چودھری صاحب بیٹھے، چودھری مہندی اور چودھری محمد خان میاں خان صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی حلال کمائی میں سے زمین کا ٹکڑا مدرسے جامعہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کیا۔ اب جگہ انہوں نے دے دی، انہوں نے کہا یار ساڈے کول جو چیز تھی ہم نے لا کے رکھ دی، اب تم ہم مل کے یا ایک دارالعلوم بنائیں، دین کا مرکز بنائیں، یہاں سے سارے دین کے تقاضے پورے ہوں، اللہ کے دین کو ترقی ملے، قرآن کی تشہیر ہو اور پوری دنیا سے مسلمان آئیں اور یہاں آ کر دین سیکھیں۔ اب اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے 5 منٹ میں عرض کرتا ہوں، ابتدا کرو، کل سے کلاس سے شروع ہیں، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، پرائمری اور مڈل، یہ صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک عصر تک، یعنی ابتدا ہے۔ اللہ کرے ایک وقت آئے گا کہ درجہ کتب بھی ہوگا، دارالفتاح بھی ہوگا، دین کے سارے تقاضے پورے ہوں گے، پرائیویٹ سے جماعتیں آیا کریں گی، بہت کام ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ویلفیئر کے کام، خیر کے کام ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی ملک پر آفت آ جائے، وہاں کے لیے انشاءاللہ یہ کام ہوں گے، اور غریب نادار بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ امان اللہ صاحب 1 لاکھ روپے